MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے ان ایام میں جو ہم پر گزر رہے ہیں، رب العالمین نے جو تبصرہ کیا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ صیام کے احکامات کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جب رب نے کہہ دیا تو اس میں ذرا سا بھی جھوٹ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے یوں لگا کہ ابھی چاند رات ہوئی، ابھی پروگرام تراویح سٹارٹ ہوئی، 15ویں رات ہے، 15 راتیں گزر چکی ہیں، ہمارے پاس صرف نصف رمضان باقی ہے، آدھا رمضان، اور ان میں بھی اگر 29 کا چاند دیکھیں تو 14 دن کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ جو تکلیفات سے روزہ رکھے ان کے بھی گزر گئے، جو اے روم میں رکھے ان کے بھی گزر گئے۔ گزرنا تو تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تیزی کے ساتھ گزار دیا، اور ہمارا اپنا تجربہ ہے، یہ آنے والے 15 دن اس سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ابھی غنودگی میں ہے، چائے وغیرہ ابھی کام نہیں کی ہے، تجربہ ہے نا۔ آنے والے 15 دن اس سے زیادہ گزرتے ہیں، اور یہ 5 دن چھوڑ کر آنے والے آخری جو عشرہ کہتے ہیں وہ تو کیا ہے، ہوا کی طرح گزرتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کا سب سے بڑا عطیہ ہے، جو سمجھ کے کچھ کر لیا، کچھ پا لیا، جو کھو دیا کھو دیا۔
پھر اس کی زندگی میں رمضان ہے یا نہیں وہ بھی پتہ نہیں اس کو. اگلے رمضان تک بیٹھنے والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو شاید یہ سعادت نصیب نہ ہو. اور ایسے ہی ہوا گزشتہ کے رمضان میں کتنے لوگ تھے ہمارے اپنے ساتھی، کیلکولیٹ کر کے دیکھے تمہارے اپنے قرابت دار، رشتہ دار، ساتھی، دوست، جان پہچان کے کتنے تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وہ رمضان ان کی زندگی کا آخری بنا دیا. اور آج بھی جمع ہونے والے، سننے والے جتنے بھی ہیں ان میں پتہ نہیں کس کا رمضان یہ آخری ہے، لیلۃ القدر میں کس کا فیصلہ ہو جائے گا، کس کی خزاؤں کا فیصلہ ہوگا. پھر اس کے لیے وہ رمضان آخری ہے، قیامت تک پھر اسے ملنے والا نہیں ہے. اگر وہ عبادت کیا، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا، محنتیں کیا عبادتوں کے اندر، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، یاد رکھو اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور نہیں ہے. ہاں، ایک روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال کی مسافت کی دوری اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کر دیتا ہے اس کو ایک. تو یہ دراصل جو انعامات ملے ہیں، یاد رکھیے اس سے واقعتاً جس نے نفع اٹھایا وہی سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان ہے. جس نے ویسے ہی گزار دیا جیسے اس سے پہلے کے رمضان یا اس سے پہلے کے دن غیر رمضان میں گزارے، اس سے زیادہ پاگل کوئی اور نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ پاگل ہے جس نے رمضان المبارک کی دنوں میں بھی، راتوں میں بھی غیر رمضان کے دن رات کی طرح گزار دیے، کھائے پیے، مسئلہ ختم. ہیں کئی جن کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے یہ موقع عنایت کیا اور آپ کو رب العالمین نے توفیق دی کہ آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کے دین کے کاموں میں آگے بڑھے، دینی مجالس میں اپنا وقت بتایا. تو یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم اس کے لیے سجدریز ہو جاؤ اور رب سے کہو کہ اللہ تیری توفیق ہے، ورنہ تو میری ہمت نہیں تھی، میری اپنی طور پر کوئی صحیح کوشش نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی یہی ہے اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت میرے اندر ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت میرے اندر ہے سوائے الا باللہ. اگر تو راضی، تو توفیق دے تو ملتی ہے ورنہ تو نہیں. تو یہ رب کا سب سے بڑا احسان ہے. انسان اگر عبادتوں کو احسان سمجھے نا، یاد رکھو کبھی اپنی عبادتوں پہ فخر نہ کرے گا اور اپنے آپ میں شیخی نہ بھگارے گا کہ میں فلاں تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں رمضان میں یہ کیا وہ کیا. نہ، یہ تو رب کے اعتبار سے تمہیں انعام ہوا، تمہیں شکر گزار ہونے چاہیے. تو مسلمانوں سنو، بقیہ جو راتیں بچ گئی ہیں ان میں اور تیاری کرو اور سوچو کہ تبدیلی کتنی ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، کیا غلطیاں ہیں، جھوٹ کتنا چھوڑا، غیبت کتنی چھوڑی، بیکار کی بکواس کتنے آپ کے کیا ہیں، واٹس ایپ کے اعتبار سے، ٹویٹر کے اعتبار سے، انسٹاگرام کے اعتبار سے کتنے اکاؤنٹ ہیں جس میں بیہودہ باتیں ہوئی، دیکھا کتنا وقت صرف کیا. اب آخری ان 10 دنوں 15 دنوں میں سب اکاؤنٹ کاٹو، نکال پھینکو، کوئی اکاؤنٹ نہ ہو. امپارٹنٹ کال کے علاوہ کوئی نہ کرے کوئی کال ضرورتاً. بقیہ اکاؤنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عام لوگوں کو کیا ضرورت ہے، یا جو بھی کمپنیز آپ کو سم دیے ہوئے ہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہارے پاس واٹس ایپ استعمال نہیں اور ابھی کاٹ دیتا ہوں تمہارا فون. ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ہاں، آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتکاف میں گزار دیتے. ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ خاص طور پر کسی کام کی وجہ سے اللہ کے رسول نہیں بیٹھ پائے تو اس کو دوسرے مہینے میں پورا کیا. گویا کہ فرضیت کے اعتبار تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے کہ آخری 10 دن اللہ کے لیے لگا دو مسجد کے اندر. زندگی میں ایک مرتبہ چھوٹا لیکن اسے قضا کے طور پر دوسرے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ برف کے مانند پگھل رہا ہے.
اور ہماری حالت وہی ہے جو برف بیچنے والے کی ہوتی ہے کہ جلدی سے خرید لو پانی بننے سے پہلے پہلے، اگر پانی بن گیا تو پھر اس کی ساری محنت بیکار جائے گی۔ بعینی ہی ہماری زندگی بھی برف ہے، اور خاص کر رمضان میں یہ تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے۔ اگر تم اس کے اندر کچھ حاصل کر لو، تیاریاں کر لو، تو یاد رکھو تم نے چالاکی کی، لیکن تم نے اصل میں یہ سمجھا کہ یہ ایک دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ تو دینی ہے۔ ہر رمضان آتا ہے، کتنے رمضان زندگی میں آئے، یہ سمجھ کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر تو اس برف والے کے مانند ہے جس نے کیا کیا کہ اس کو برف رہتے وقت فروخت نہیں کیا، بلکہ دین ایسے ہی وقت چھوڑ دیا اور اس کے پاس پھر دوبارہ پانی بن کے سامنے آ گیا اور کیا کرایا پورا غارت ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو ہم نے عنوان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایمان کو گرما دینے والے واقعات، اس تصور اور اس واقعے سے پہلے میرا اپنا ایک شیڈول ہے بیان کرنے کا۔ میں نے ایک خاکہ آپ لوگوں کو پیش کیا ہے ان 15 دنوں میں بھی کہ اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، میں ان اسباق کو پہلے لاتا ہوں، پھر اس کے بعد واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی تسلسل، اسی خاکے کے اعتبار سے آپ آج بھی سمجھیں، عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں ہمیشہ متنازع رہا، اور لوگوں نے اس پر گمراہیوں کے ایسے دروازے کھولے کہ عام انسان کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ صریح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ عقیدہ اس معاملے میں یوں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، سب کی سب گمراہیاں ہیں۔ لیکن ہم امت کے ان افراد پر افسوس ہے جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنے جیب بھرنے کے لیے عام مسلمانوں کو، عوام کو بھٹکا کے رکھا ہے۔ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، وہ سب معلوم ہے؟ قرآن سے پوچھو، اس کا جواب کیا آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ دیکھو میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ مجھے اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی بھی برائی نہیں پہنچتی، سب خیر ہی ملتا، لیکن میری زندگی کے اندر بھی کئی معاملات میں مجھے بھی پریشانیاں اٹھانی پڑی جو مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہ اللہ کے رسول کو غیب نہیں معلوم ہے، ایک جگہ نہیں، دو مرتبہ ایک ہی زاویے میں آیت کے وہی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے انکار کیا، اور اللہ نے نہیں کیا بلکہ رسول سے کہلوایا، کیونکہ کوئی بدبخت آگے چل کے یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول تواضع میں نہیں کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع تھا کہ انہوں نے اپنے علم غیب کا انکار کیا، ورنہ تو ہمیں کیا ہے معلوم ہے، اللہ کے رسول کو سب معلوم تھا، یہ کیوں کوئی نہ کہے؟ اس واسطے اللہ کے رسول سے کہلوایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ دیکھو، نہ اللہ کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف رب العالمین جانتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کائنات کے اندر، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ جبرائیل جانتے ہیں، نہ میکائیل جانتے ہیں، نہ اسرافیل جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ جبرائیل کو بھی نہیں معلوم ہے، اور جن کے پھونکنے پر سور قیامت واقع ہوگی ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج میں
فرشتوں سے ملاقات کی، بہت سے ایسے واقعات دیکھا جو کہ عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات پر واقع تھے، تو اس میں حضرت اسرافیل کو بھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ سنگ لیے ہوئے ابھی بھی پورے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یوں آنکھیں لگائے کہ اللہ سے کب حکم آئے گا، کب میں پھونک دوں، لیکن پھونکنے کا وقت اس کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سور؟ کہا کہ وہ سنگ ہے۔ سنگ جو ہوتی ہے نا جی، بیل کے سر پہ سنگ ہوتی ہے، تو اس طرح ایک بڑی سنگ ہے جو وہ منہ میں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، رب کا حکم آئے فوری طور پر اس میں پھونک دیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں کہ کب پھونکنا ہے۔ جب پھونکنے کا اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہوگا، پھونک دیں گے۔ اس پھونک کی آواز سے کائنات کو ایسا اٹیچمنٹ ہے کہ بس وہ آواز اگر کائنات سے ٹچ کرے گی، وہاں سے درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ قبریں پھٹ پڑیں گی، لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے وہ واقعہ اس کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ ویسا کنیکشن رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کو نہیں پتہ۔ تو غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ولی جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا عقیدہ درست نہیں، بگڑا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب جانتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے، یاد رکھو وہ جہنمی ہے دائمی طور پر۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے گمراہیاں نکالتے ہیں یہ بدبخت جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر، ہمارے بریلوی بھائی جو گمراہ کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی، اگر ہم نہ مانیں پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فلاں فلاں واقعے کے پہلے کہہ دیا، کیسے پیشن گوئیاں کہہ دی، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہو گیا، اس کا مطلب تو غیب جانتے تھے۔ یہاں سے ہی یہ لوگ دراصل گمراہیوں کی راہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دی، آج سے 1400 سال پہلے پورے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ ایسے ہی شہید ہوں گے، ویسے ہی شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ بدر کے میدان میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ جہاں جہاں اشارہ کیا اللہ کے رسول نے، کل دوسرے دن بالکل اسی جگہ مرے پڑے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ایک دن پہلے کی بات تھی یا ایک سال پہلے کی بات تھی یا صدیوں بعد آج کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ بالکل پورا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا شراب کثرت سے پی جائے گی، ابھی آ گیا۔ زنا عام ہو جائے گا، ابھی آ گیا۔ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر نسبت دی جائے، تناسب لیا جائے تو ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی۔ ہو رہا ہے۔ تقریباً 2000 سے پہلے کی رپورٹ تھی کہ 30 تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ 50 تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جہاں سنو، جہاں دیکھو کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی بھائی، بیٹی، پورا منہ اتر جاتا پاپ بیچارے کا۔ ہاں وہی بیٹا، بیٹا ہوا ہے بھائی، مجھے بیٹا ہوا۔ آج بھی وہ چیز ہے ہمارے دلوں کے اندر، بیٹی کی نفرت اور بیٹی کی حقارت، اور بیٹے کے لیے لڈو، بیٹی کے لیے جھانگری۔ وہ کون ایجاد کرا وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وہ تفاوت ہے زندگی کے اندر۔ اور جہاں دیکھو آپ دیکھیں، کہیں 10 جگہ بیٹیاں سنتے ہیں تو کہیں 1 جگہ بیٹا ہے، تو کثرت انہی کی ہوگی، پیدائش ان کی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو بہرکیف یہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے پوری ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو یاد رکھو، اصول اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انباء الغیب تھا۔
علم غیب اور ہے، انباء الغیب اور ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالی دیتا تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ بالکل صحیح ہوتا تھا۔ علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عطا کیے ہوئے علم سے نہیں، بلکہ اپنے خود کے علم سے یہ کہنا کہ فلاں فلاں چیز مجھے معلوم ہے۔ نہ عبد القادر جیلانی کو ہے یہ معاملہ، نہ کالے شاہ ولی کو ہے، نہ موسیٰ شاہ قادری کو ہے، نہ فلاں کو ہے، علی حجویری کو ہے، نہ حسنین کریمین کو ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے کوئی چیز۔ اگر علم غیب معلوم ہوتا تو یہ لوگ شہید کیوں ہوتے؟ دیکھیے نا جی، جن کے بارے میں کیا کیا گیا، ان لوگوں کے پاس علم غیب ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں شہادت نصیب کی۔ حضرت علی کو اگر معلوم ہوتا تو پھر شہید کیوں ہوتے؟ حضرت حسن کو اگر معلوم ہوتا تو زہر کیوں کھاتے؟ حضرت حسین کو کربلا میں شہید ہونا پڑا تو اگر پہلے ہی معلوم ہوتا اس راستے پہ جائیں گے تو میری شہادت ہوگی تو وہ راستے پہ کربلا پہ پہنچتے ہی کیوں؟ وہ پہلے ہی رک جاتے۔ وہ تو مکہ نکل کے آئے یہاں تک کہ کربلا پہنچے تو کیا ہے وہاں پر شہادت ہوئی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ نکلنے پر راستے میں شہادت ہوگی، وہ تو اصل میں کوفے والے کے بلاوے پر گئے تھے کہ وہاں پر حکومت قائم ہوگی، لیکن یہاں شہادت ہو گئی۔ اگر معلوم ہوتا تو کرتے کیوں؟ جتنوں کے بارے میں تم دیکھو ان لوگوں کو بھی مصائب و آلام آئے، تو علم غیب کا جو نعرہ لگاتے ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں نبی انبیاء یہ کہتے ہیں تو اس واسطے کہ انہی انباء الغیب اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے فوری طور پر، یا آ کر پہلے کبھی بھی دیتا ہے، یا جس حیثیت سے دیتا ہے اتنی ہی گفتگو کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا، جتنا معلوم ہوتا وہ کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کی بہت بڑی مثال ذہن میں آپ رکھیے، پھر میں آگے اپنے مضمون پہ آ جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے مل کر سازش کی کہ قریب کے ایک کنویں میں ہم اس کو پھینک دیں گے، لیکن باپ سے یہ کہہ کے لے جائیں گے کہ ہم اس کو کھلانا اور اس کو لے جا کر کیا ہے کچھ تفریح کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی رنجیدہ تھے، یہ لوگ کیوں لے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑے محبوب بیٹے تھے، بہت پیار تھا۔ شاید کسی باپ کو اتنا پیار کسی بیٹے سے نہیں ہوا ہوگا، تاریخ میں نہ کبھی ہوگا جتنا حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے تھا۔ اسی لیے خاص کہہ دیا لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، تمہارا لے جانا مجھے غم میں ڈالتا ہے۔ نہیں، سگے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، لیکن بھائیوں کے سپرد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے حضرت یعقوب۔ کہا کہ تمہارا لے جانا مجھے بہت حزن میں ڈالتا ہے، غم میں ڈالتا ہے، پھر بھی اگر تم اصرار کرتے ہو تو لے جاؤ۔ اچھا لے گئے، کیا کیا انہوں نے؟ پلاننگ کے تحت باقاعدہ طور پر کنویں میں پھینکا اور ان کی قمیص نکالی، قمیص پہ کسی درندے کا خون لگایا، لے آ کے صاف کہہ دیے کہ کیا ہے جیسا تمہارا گمان تھا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، ویسے ہی بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ کہاں ہے جی اب یہ کہاں ہو رہا ہے واقعہ؟ بولو نا بھائی، کچھ معلوم بھی ہے؟ نہیں، نیا پکچر کب آیا ہے وہی معلوم ہے۔ اس واقعے کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کنعان میں ہو رہا ہے، یہ وہیں ہو رہا ہے جہاں حضرت یعقوب ہیں، بالکل پاس والا علاقہ ہے، بالکل پاس والا علاقہ، کہیں دور نہیں لے گئے وہ، بلکہ پاس والے علاقے میں لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اور گھر کا فاصلہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں 10-15 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ لگا لیں، یا اس سے بھی کم ہوگا، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ یہاں پر یوسف پڑے ہوئے ہیں اور یہ لا کے کہتے ہیں قمیص کو کہ یہ دراصل یوسف کو کیا ہے بھیڑیے نے کھا لیا اور اس کا یہ خون ہے۔ تو تردید کہیں کر رہے ہیں کہ تم نے جو کیا وہ جھوٹ بول رہے، نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابلے میں کہا کہ فصبر جمیل، دیکھو میں صبر کرتا ہوں، اب کیا کروں، تم نے کہہ دیا۔ کیوں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی؟ اسی واقعے میں آگے چل کر دیکھیے، جب معلوم ہو گیا کہ عزیز مصر خود یوسف ہیں اور بھائیوں نے کہا کہ انک لانت یوسف، اچھا آپ ہی یوسف ہیں،
تو حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں انا یوسف و ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں، قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھے احسان کیا، تم بدبختوں نے کیا کیا تھا، مجھے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ نے میری زندگی کو اتنا بلند کیا کہ مصر کا میں دراصل فائنانس منسٹر بن گیا، عزیز مصر کے مقام پہ پہنچ گیا، اور آج میں تمہیں غلہ دے رہا ہوں۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہم جا کے اپنے ابا کو بھی سنائیں گے، لے کے بھی آئیں گے، لیکن آپ کے غم میں روتے 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 تو ابا جان کی پوری بینائی چلی گئی ہے، اندھے ہو چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا یہ میری قمیص لے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزتاً دیا تھا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اپنے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، یعنی حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دینا، تو ہوگا کیا، بینائی لوٹ آئے گی، آنکھوں والے بن جائیں گے، پھر لے کے آنا ان سب کو۔ اچھا یہ لے کے یہاں سے نکلے کون، بھائی، قمیص کو، جیسے ہی یہ نکلے حضرت یعقوب نے کہا ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں کہتا ہوں کہ یوسف کی خوشبو قریب آ رہی ہے۔ یہ اللہ نے بتایا تو کہہ دیا، کہاں ہے مصر، کہاں ہے کنعان، اور کتنے سال گزر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تو جیسے ہی وہ لوگ قمیص لے کے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی کہ اب یوسف کی خوشبو ہے اور آ رہے ہیں، یوسف مل گئے تمہارے لیے، تو فوری کہا کہ ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، سٹیا ہوا بوڑھا نہ سمجھو، تو میں کہتا ہوں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ادھر بالکل پاس میں پڑے ہوئے تھے کنویں میں، بالکل بازو میں تھا، معاملہ ہو رہا تھا، اللہ نے اطلاع نہیں دی تو کہا کہ صبر جمیل، ہم صبر کرتے، مجھے نہیں معلوم کہ ہوا کیا یوسف کے ساتھ۔ یہی ہے انبیاء کا معاملہ، کچھ بھی ہو جو اطلاع دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہ دیتے ہیں، علم غیب ہرگز بھی نہیں ہے۔ علم غیب ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشکل، ایک برائی بھی نہیں ہوتی۔ کتنے واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو کبھی نہ کرتے۔ بعض لوگ آئے، بعض قبیلے کے اللہ کے رسول سے کہا، عزل و قارا کے تھے خاص طور پر، ان بدبختوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ہماری پوری قوم ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے تربیت و تعلیم کے لیے آپ اچھے صحابہ کو ساتھ میں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ صحابہ کو ساتھ میں کیا اور یہ بدبخت لے جا کے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن یا 1 مہینہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھ کے بد دعا کی۔ ہاں، قنوت نازلہ اسے ہی کہتے ہیں، اسی سے دلیل ہے، جو قنوت میں ہم بد دعا کر سکتے ہیں اس کی دلیل، اور فجر میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے کی اس کی دلیل وہی واقعہ ہے جس میں ان بدبختوں نے دھوکے سے لے جا کے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سب کے سب کو شہید کر دیا، ان میں سے ایک بچے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ یہ بدبخت لوگ دھوکہ دینے کے لیے میرے صحابہ کو مانگ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ان کو 10 حوالے کر دیتے اور ان کے لیے کوئی بھی سیکیورٹی کا انتظام نہ کرتے؟ معلوم ہو کہ اب اصحاب رسول اللہ کو بھیج دیا قتل ہونے کے لیے، اور قتل ہونے کے بعد قنوت نازلہ 1 مہینے تک پڑھتے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایکٹنگ کرتے رہے۔ تو پھر کہاں سے کیسے غیب آیا؟ تو یاد رکھو، یہ اچھی طرح سمجھ جاؤ، جتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ اصل میں انباء الغیب تھا کہ حکم ہوا یا وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو کہا، لیکن جہاں کچھ نہیں معلوم تھا، پاس کا مسئلہ تھا، گھر کا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، تو وہی معاملہ رہا جیسے ایک انسان کو غیب کا علم نہ ہونے پر ہوتا ہے۔ اب آئیے، اسی واسطے میں نے یہ چیز چھیڑی تاکہ جس کی زندگی مبارکہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے اندر بھی بالکل یہی معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کا زمانہ تھا، اطلاع ملی کہ ایک آپ کی بہت ہی احترام والی، عظمت والی صحابیہ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے بہت غمگین ہوئے اور جنازے کی تیاری ہوئی، قبر کی طرف لے آئے۔ پتہ ہے
ان کی عظمت کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترا، خود قبر میں اتر کر جنازے کو ہاتھوں میں لیا۔ بعض روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس قبر میں لیٹے بھی رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اور بعض ایک روایتیں یہ بھی ہیں اسود الغابہ وغیرہ کی، جس میں محدثین نے کلام کیا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے، ضعیف ہونے کا بھی کیا ہے حکم لگایا ہے، لیکن باعتبار فضیلت کے اعتبار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم حکم بتانے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حور عین کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس وقت اس صحابیہ کو دیکھ لے، جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس صحابیہ کو دیکھ لے۔ ہاں، یہ صحابیہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس۔ اسے ایک لفظ ہے اردو میں بھی خوش دامن کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ساس کو خوش دامن بھی کہتے ہیں۔ میں نے آج یہی ٹاپک لگایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن، پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا خوش دامن کا مطلب، کیونکہ ہمارے ہاں معمول نہیں ہے بولنے کا۔ اصل میں فصیح اردو کے اندر خوش دامن کہتے ہیں ساس کو، اور یہ ساس کا لفظ ہمارے لیے تو سام منگس کی طرح ہے۔ عجیب مسئلہ ہے اس کا، اگر کوئی کیا ہے داماد کچھ بھی تعریف کر دے واقعتاً اس کے اندر وہ ہو، تبھی بھی اتنا بدنام ہوتا ہے، اتنا بدنام ہوتا ہے، صورت دکھانے کے قابل نہیں رہتا اپنے گھر والوں میں۔ لیکن وہی دراصل ساس خود بنتی ہے ماں، اسی کی ماں، تو اس وقت اسے کرتے ہوئے کرتوت نظر نہیں آتے کہ وہ کیا کر رہی ہے اپنے بہو کے ساتھ۔ عجیب معاملہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساس کا بہت ہی نرالا معاملہ تھا، کیونکہ سب سے محبوب ترین چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی ماں تھی، اور ان کی ماں ام رومان کہلاتی ہیں تاریخ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس کا نام ام رومان ہے۔ ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن دینا، جیسے ابو بکر صدیق کے اندر جذبہ تھا وہی جذبہ حضرت ام رومان کے اندر بھی تھا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں سابقون الاولون کے مسلمانوں میں صدیق اکبر اسلام قبول کیے تو وہی حالت کچھ دیر کے لیے بھی شش و پنج میں نہیں پڑی، بلکہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اسی طرح جیسے ہی سنا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کوئی حجت بازی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ واقعہ سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور یہ 25 سال کا عرصہ آگے بڑھا تو پھر 25 سال حیات رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 65 سال تھی، 65 ایئرس۔ رمضان 10 ابھی جو گزرا نا 10، یہ رمضان کے مہینے میں ہی وفات ہوئی۔ رمضان 10 نبوت تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئی۔ اس سے اتنا غم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے زیادہ کبھی کوئی غم نہیں ہوا، اور اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خوشی کے موقع پر اماں خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے۔ اتنی محبوب تھی، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے کسی سے رشک ہوا آنے کے باوجود بھی نکاح میں اللہ کے رسول کے، اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا کہ ان کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اتنی بیویاں آپ کو دی ہیں پھر بھی آپ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد نہیں بھلاتے؟ تو کہا کہ وہ ایسی ہیں جب میرے پاس کچھ نہ تھا تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، جب لوگوں نے جھٹلایا اس وقت مجھ پر ایمان لائی، جب میرے پاس کوئی سوس نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، اپنا پورا خزانہ لٹا دی اسلام کی خدمت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد سے نوازا تو خدیجۃ الکبریٰ سے نوازا، کسی اور سے اولاد نہیں ہوئی سوائے ماریۃ القبطیہ سے حضرت ابراہیم آخری میں پیدا ہوئے، اور وہ بھی کیا ہیں چند مہینوں کے بعد وفات پا گئے۔ پوری اولاد جو ہوئی وہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ غمگین رہے تو حضرت سودا سے شادی کی۔ ان کی عمر زیادہ تھی، بڑی تھی، کچھ ہی دن گزرے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ اب دیکھیے کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے اظہار کیا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا بھائی ہوں، اور بھائی کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دینی رشتے کے بھائی کے اعتبار سے انہوں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابو بکر، تم میرے دینی بھائی ہو، سگے بھائی نہیں ہو، یا زبان سے بھائی کہہ دینے تھے بھائی نہیں بنتے، تو اس حیثیت سے تمہاری بیٹی سے نکاح میرے لیے جائز ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جبرائیل نے ایک پوشیدہ مخمل کا کپڑا دیا خواب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کے دیکھا تو اماں عائشہ تھی، کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ شادی ہوگی اور آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف اماں عائشہ کی عمر 6 سال کی، 6 سال کی عمر تھی۔ ہاں، جو لوگ نہیں مانتے ہیں یہ لوگ غلطی پر ہیں، بخاری کی روایتوں کے اندر سن موجود ہے 6 ہی سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی کو چنا اور کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا ہے، اور یہ گئے ام رومان سے بات کی تو بلا کسی حجت کے فوری طور پر مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم کو اس پر کیا ہے پورا اترنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ سے ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ اب آپ لوگ بہت سے اشکالات کا شکار ہو چکے ہوں گے، 6 سال کی بچی سے نکاح جائز ہے؟ نکاح جائز ہے، رخصتی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ اعتبار سے نکاح کو دیکھا ہی نہیں، اس واسطے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح الگ ہے، رخصتی الگ ہے۔ ہاں، نکاح بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، سال 2 سال بعد بھی رخصتی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، شریعت میں اس کا باقاعدہ طور پر حصہ ہے، اور عرب میں یہ رواج تھا۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی بچی کا نکاح باپ کے سپرد ہے، باپ اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، باپ ولی بنے گا، اور بچی بڑی ہو کر رخصتی ہوگی۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر رخصتی ہونے کے بعد یا بڑی ہونے کے بعد بچی اپنے اختیار سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کیا ہوا رشتہ منظور نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے باقاعدہ اجازت ہے کہ اس کی پسند کا خیال رکھ کے رشتہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ احکامات ہیں سمجھنے کی۔ صرف یہ بات کہہ لینا کہ دیکھو 6 میں ہوا تو یہ دیکھو کیا ہوا، یہ دیکھو کیا، ارے بیوقوف، پورے احکامات جان، وہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے۔ پورا لحاظ رکھا گیا کہ اگر بڑی ہو کر معاملہ انبن ہو جائے، بچی نہ مانے تو پھر اس کا اختیار بھی ہے، باپ اس کو زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک باپ نے ایسا ہی کیا، وہ بچی آئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو پسند نہیں، میرے باپ نے کر دیا۔ کہا کہ اگر تم چاہو تو توڑوا سکتی ہو، فسخ ہو سکتا ہے نکاح۔ باپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نکاح توڑ دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، باپ جو مجھے نکاح کیا میں اس سے راضی ہوں۔ صرف یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول میں آ کے پوچھی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ باپ زبردستی کسی کا نکاح اپنی بیٹی سے نہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے نہیں کر سکتا جب تک کہ بیٹی راضی نہیں ہوتی۔ یہ بتانے کے لیے میں آ کے پوچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اجازت دی ہے
کہ لڑکی اگر بڑی ہو جائے اور اس کو پسند نہ ہو تو وہ توڑوا سکتی ہے، لیکن یہ اختیار بھی کامل طور پر موجود ہے۔ باپ بچپن میں شادی کر سکتا ہے بچی کی، جیسے صدیق اکبر نے کی تھی۔ حضرت عائشہ کی شادی کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، لیکن ام رومان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اس سے زیادہ فرحاں و خوش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش دامن بنوں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ اور یہ داماد ہیں اور یہ ساس ہیں، رشتے دیکھیے کیسے پاک تھے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا۔ یا رب، یہ پورا خاندان ہی رسول پہ نثار تھا۔ انہوں نے نہ بچہ دیکھا، نہ انہوں نے اولاد دیکھی، نہ انہوں نے بیوی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی ہے، اسی سے خوش ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل گئے۔ پورا خاندان ادھر تھا، یہاں تک کہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ابو بکر اپنے بیوی بچوں کو کب بلاتے ہو؟ تو پھر اس کے بعد زید بن حارثہ کے سپرد کیا گیا کہ آپ جائیں ابو بکر کے خاندان کو لے آئیں۔ تو اس وقت ام رومان اور حضرت عائشہ سب مل کر ادھر پہنچی اور مدینہ منورہ میں آئی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد کچھ ہی سال گزرے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو بچی بڑی ہو چکی ہے، آپ کی امانت میرے پاس ہے، آپ رخصتی کروا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصتی میں لے لیا۔ تو نکاح الگ ہوا، رخصتی الگ ہوئی۔ نکاح نابالغ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رخصتی بعد میں ہوگی بالغ ہونے کے بعد۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بن کے آنے کا واقعہ اماں عائشہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ام رومان جو میری والدہ ہیں، میں اپنے صحن میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، یہاں تک کہ ام رومان نے کہا کہ بیٹی ادھر آؤ، اور مجھے بناؤ سنگار کرنے لگی، یہاں تک کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رخصتی کی گئی، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکاح بھی ہو گیا اور مجھے میری رخصتی بھی ہو گئی۔ یہ واقعہ خود اماں عائشہ بیان کرتی ہیں، کیسے اجوازی زندگی، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے ہمارے لیے تاکہ اسوہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آنے کے بعد سب سے کٹن ترین مرحلہ جو ام رومان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اماں عائشہ کے لیے بھی ہوا، وہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ 5 ہجری کے واقعے میں ہوا یہ کہ ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق۔ یہ غزوہ بنو مستلق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، عمومی طور پر ازواج مطہرات کو ساتھ میں لے جانے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے۔ یہ بالکل اسلام میں جائز ہے، یاد رکھیے، شروط لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن قرعہ اندازی کرنا اسلام میں جائز ہے۔ قرعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے، اور جس بیوی کا نام نکل آیا اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے سفر کے اندر، یعنی باری کے اعتبار سے یہ اس مرتبہ تم آنا، اس مرتبہ تم آنا، یہ کہنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری نہ ہو اس واسطے اللہ کے رسول قرعہ اندازی کرتے تھے۔ قرعہ میں جس کا نام نکل آتا تھا وہ نام کے زوجہ کو لے جاتے۔ اس کے قرعہ میں جب قرعہ اندازی کی گئی تو اماں عائشہ کا نام آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، یہاں تک کہ اس غزوے کی واپسی پر معاملہ عجیب و غریب ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے لیے ہودج کو تیار کیا، جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے ایک ایسی لکڑی کا ایک پالان ہوتا تھا جس کے اندر پورا پردہ ہوتا تھا،
اور اس میں سب سے پہلے خواتین بیٹھ جاتی تھی، تو پھر اس کے بعد ہودج کو اٹھا کر اون پہ رکھ دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے اون کو چلایا جاتا تھا۔ تو وہ ہودج کو اٹھا کے رکھنا اور پھر اٹھا کے کیا ہے اونٹ پہ رکھنا، اس کے لیے چند مخصوص لوگ ہوتے تھے۔ تو اماں عائشہ کے لیے بھی ہودج تھا، جسے ہودج کہتے ہیں۔ تو وہ ایک لکڑی کا پالان تھا جو بالکل کورڈ تھا، پردے کا پورا انتظام ہوتا تھا، اور جو اٹھانے والے ہوتے تھے وہ دور ہوتے تھے، وہ نزدیک نہیں ہوتے تھے۔ جب بیٹھنا ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ آ کے کیا کرتے تھے، وہ ہودج کو اٹھاتے تھے، اٹھا کے رکھ دیتے تھے۔ پھر جہاں کہیں اتارنا ہوتا اتار کے وہ لوگ پردے کے واسطے دور چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد خواتین اس میں سے اترا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اور اس پڑاؤ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاجت پیش آئی، اور اس زمانے میں ٹوائلٹ وغیرہ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، دور دراز علاقے میں نکل جاتے تھے تاکہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ تو قضاء حاجت کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا دور چلی گئی، پھر واپس آ کے دیکھا تو یہاں قافلہ نکل چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کہتی ہیں کہ میرا کوئی وزن زیادہ نہیں تھا، اور ابھی ابھی میں دبلی پتلی تھی، ہودج کا اپنا خود کا ایک وزن لکڑی کا ہوگا۔ تو جو لوگ جیسے ہی اعلان ہوا کہ سفر کو نکلنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو لوگ تیار ہو گئے، اور ہودج کو اٹھا کے رکھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اندر اماں عائشہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے نارمل اٹھا کے رکھتے ہیں اٹھا کے رکھ دیے، اور اون چل پڑا، قافلہ پورا کا پورا نکل گیا۔ جب یہاں آ کے دیکھے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، تو دیکھا کہ وہاں سے کیا ہے، بالکل بھی قافلہ نکل چکا ہے۔ اس میں یہ معاملہ بھی آیا ہے کہ پہلے تو حاجت کر کے آئی تھی تو دیکھا کہ وہاں پر ان کا ہار نہیں تھا، ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، تو واپس آئی تو تب تک پھر قافلہ نکل چکا تھا۔ بہرکیف آئی تو قافلہ نکل گیا، اماں عائشہ اکیلی رہ گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں آگے بڑھوں یا یہاں وہاں جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اسی مقام پہ رہوں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی محسوس ہو، کیونکہ معلوم تو ہوگا ہی قافلے کے اندر اماں عائشہ نہیں ہے، تو پھر ڈھونڈنے کے لیے واپس وہ یہیں آئیں گے تو میں مل جاؤں گی، اس واسطے وہ آگے نہیں بڑھی، وہیں پر انہوں نے قیام کر لیا۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کا کام یہ تھا کہ وہ فوج کے آخری میں رہتے تھے، اور جب فوج کا قافلہ نکلتا تھا تو جو بھی گری پڑی چیزیں ہوتی تھی اس کو اٹھا کر لے آنے کی ذمہ داری تھی۔ تو جیسے ہی صفوان بن معطل ڈھونڈتے کرتے آخری میں تھے نا، تو وہ آئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ وہاں پر سو رہی ہیں۔ انہوں نے انا للہ کہا، بس یہ آواز سننی تھی، اماں عائشہ اٹھی اور اپنے چہرے کو چھپا۔ اسی سے سب سے اہم ترین بات ملتی ہے، جو لوگ نقاب کے لیے دلیل نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نقاب نہیں ہے، خاص طور پر حجاب بس کافی ہے اور نقاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے آواز سنی صفوان بن معطل کی، جو کہ پہلے مجھ سے ملاقات تھی، پہلے بات چیت تھی جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اب جیسے ہی سنی میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ انہوں نے کہا کہ انا للہ، اللہ کے رسول کی زوجہ، ایسا معاملہ ہوا کہ چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اپنے اون کو لے آ کے بٹھا دیا اور دور چلے گئے، یہاں تک کہ میں سوار ہو گئی تو پھر مہار پکڑے چلتے رہے۔ اسی واسطے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پاک بازی میں صفوان بن معطل جیسی شخصیت سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی پورے راستے میں، کیونکہ ایک رات کا سفر تھا پورا، وہ چلتے رہے۔ اگلے دوپہر کو دوسری جگہ پڑاؤ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا، تو دوپہر کے وقت وہ لوگ اماں عائشہ اور صفوان بن معطل داخل ہوئے۔ اب یہاں سے جو شرپسند ذہنیت تھی، خاص طور پر عبداللہ بن ابی منافقین کی، ان کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ ہاتھ آ گیا، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے کا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زوجہ ایک رات غائب رہی، صفوان بن معطل کے ساتھ ہوا کیا پتہ نہیں، تو زنا کی تہمت لگا دی۔
اور یہ تہمت بھی ایسے نکلی کہ کوئی ایک بھی تحقیق کرنے پر نہیں گیا. انہیں بولا، اس کی زبان سے وہ سنا، اس کی زبان سے وہ سنا، ہر جگہ چرچا ہونے لگا. یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے پورے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک رات صفوان بن معطل کے ساتھ اماں عائشہ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا. یعنی کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ دراصل کیا ہے، شک کی بیج پھیرنے والا بدبخت تھا. اور اس کے بعد آگے چل کر جیسے ہی وہ اس کی طرفداری میں بات ہوتی تو وہ الٹا لگاتا کہ زنا بھی ہو گیا ہوگا. تہمتیں تو لگ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ تھا سب سے اہم ترین بات، اور اپنے شہیدی بیوی کا معاملہ تھا. مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اماں عائشہ اپنی بات کہتی ہیں، مجھے تو اس واقعے کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں جیسے ہی آئی سفر سے سخت تھکان اور بخار شروع ہوئی، اور بخار میری بڑھتی گئی حتیٰ کہ میں مریض ہو کے بستر پر پڑی رہ گئی. لیکن صرف اتنا محسوس کیا کہ پہلے جیسے اللہ کے رسول آتے ہی میری مزاج پرسی کرتے تھے ویسا نہیں کر رہے ہیں، اتنا مجھے محسوس ہوا. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی دن نکلتے گئے. ایک مرتبہ رات کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، تو مستح ایک صحابی ہیں جو ابو بکر صدیق کے رشتہ داری میں آتے ہیں، ان کی ماں ساتھ میں تھی. تو وہ ساتھ لے کے جا رہی تھی، تو ان کو ٹھوکر لگی، وہ گرے. تو ان کے زبان سے نکلا کہ ہلک مستح، میرا بیٹا برباد ہو. اماں عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے، اور وہ بیٹا بدری ہے. مستح جو صحابی ہیں وہ بدری ہیں. تو اماں عائشہ نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ خود کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، اور وہ کہ وہ بدری صحابی ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ سے کہ بیٹی تم نہیں جانتی تمہارے بارے میں اب مدینے میں کیا خبر پھیل رہی ہے، اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے کہ سب تمہارے اوپر تہمت کی اور تہمت لگائے ہیں اور کہے ہیں کہ صفوان بن معطل کے ساتھ تمہارا کچھ معاملہ ہے. تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آخر میرے اوپر کیا الزام ہے، اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جیسے پہلے ملاقات کرتے تھے ویسے نہیں کر رہے. بس یہ صدمہ ایسے تھا، پہلے ہی بخار تھی، لیکن یہ صدمہ کہ عزت نفس پر حملہ ہے، تو میں تو روتی روتی نڈھال ہو گئی. اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، لیکن اس طرح نہیں بات کر رہے ہیں جس طرح پہلے بات کرتے تھے. تو میں تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنی میکے جاتی ہوں، آپ اجازت دیں گے؟ گویا کہ ایک طرح کا رنجش تھی، ایک طرح کا غصہ بھی تھا کہ کیوں ویسے بات نہیں کر رہے. میاں بیوی کا معاملہ جو تھا نا جی، جیسے دیکھیے ایک انسان کے ساتھ پیش آ رہا ہے. یہاں دیکھیے معاملہ کیسے ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے کہ عائشہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں. یہاں خود اللہ کے رسول بھی ویسے ہی پریشان ہے جیسے کسی شوہر کی بیوی پر کیا ہے کوئی الزام لگتا ہے تو شوہر پریشان ہوتا ہے. تو اب اماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر جا رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روک کے نہیں کہ کہا کہ جاؤ. کہتی ہے کہ اس سے اور زیادہ ملال ہوا اور زیادہ رونا آیا، یہاں تک کہ روتی روتی میں اپنے گھر پہنچی تو سب سے پہلے میرے گھر کے 2 منزلہ تھے، ایک اور سیکنڈ فلور، یوں فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور سمجھ لیجئے، کہ نیچے میری ماں ام رومان بیٹھی ہوئی تھی. اور میں آئی روتی ہوئی تو پوچھا کہ کیا ہو گیا، کون سا حادثہ پیش آ گیا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بارے میں مدینے میں سب لوگ تہمت لگائے ہوئے ہیں اور صفوان بن معطل کے ساتھ میرے نام کو جوڑ رہے ہیں. تو اماں نے کہا، ام رومان نے کہا کہ بیٹی دیکھو، جس کے پاس خوبصورتی ہوتی ہے، جس کے پاس شوہر زیادہ محبوب رکھتا ہے جس بیوی کو، اس کے اوپر تو دشمن کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، تم اس کا زیادہ مائنڈ نہ کرو. یہ بات سنی تو اور زیادہ ملال ہو گیا. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں چیخ کے رو دی، اور میری چیخ سن کے بالا خانے پہ ابو بکر صدیق تھے باپ، وہ دوڑ کے نیچے آئے. کہا کہ عائشہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ابا جان آپ کو معلوم نہیں ہے میرے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں نے اس معاملے کا سوچ بھی نہیں رکھتی. تو کہا کہ اچھی بات ہے، ہم اللہ کے رسول سے بات کریں گے. دیکھو معاملہ کس طرح نمٹ رہا ہے، دیکھو کس طرح نمٹ رہا ہے، جیسے یہ کسی گھر میں ہوتا ہے ویسے ہی نمٹ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم ابھی گھر جاؤ، ہم بھی آتے ہیں. ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں گھر پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت آئے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی پریشان ہوں، مجھے بھی بڑا دکھ ہے، گمان تو یہی ہے کہ عائشہ نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اعلان کروں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سمجھاتے ہوئے اماں عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، یار اب یہ سن کے تو آپ کو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ نبی کو اسی وقت کچھ معلوم ہوتا ہے جب وحی اترتی ہے۔ اپنے خاص بیوی کا مسئلہ، اور وہ بیوی بھی شہید تھی بیوی، لیکن انکار نہیں کر سکے ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول کہتے ہیں، عائشہ دیکھو، انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے غلطی ہو گئی تو توبہ کرو، اور میں بھی توبے کے لیے کیا ہے اللہ کے پاس کوشش کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرا دل، میرا کلیجہ پھٹ کے رہ گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول بھی میرے متعلق یہی گمان کر رہے ہیں۔ ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھو، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دیکھو، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، تو جیسا ایک شوہر پریشان ہوتا ہے ویسے ہی پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں، عائشہ اللہ معاف کرنے والا ہے، دیکھو اگر تم کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگو، میں بھی معافی مانگوں گا، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا دل پھٹ کے رہ گیا، کلیجہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسی وقت میری جان نکل جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ادھر اللہ کے رسول بھی مجھ پہ گمان کر رہے ہیں، میں تو اماں کی طرف دیکھا، ام ایمان سے کہا کہ اماں آپ تو کہیے، مجھے بچپن سے دیکھی ہیں، میرے عادات و اطوار آپ کو معلوم ہیں، آپ تو کچھ کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اللہ کے رسول کے آگے میں کیا کہہ سکتی ہوں، احترام دیکھو۔ کہا کہ بیٹی میں کس کے آگے کہہ رہی ہوں، اللہ کے رسول ہیں سامنے، میں کیا بولوں، ان کے سامنے میں اپنی بیٹی کی کیا برات کا اظہار کروں۔ جب وہاں سے مایوس ہو گئی تو پلٹ کے کہا ابو بکر سے کہ ابا جان آپ تو کچھ کہیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی اللہ کے رسول کے سامنے میں کہاں زبان کھولوں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بول سکوں، میں کیسے اظہار کروں۔ اس واقعے کے بعد اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے روتے 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 ہوش ہی نہ رہا کہ کب مجھے کیا ہے رونا کھڑا، کب میں رونا کھڑا تھی، کب میں رونا شروع کر دی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اور ادھر اللہ کے رسول بھی اتنے پریشان ہو گئے، یہ ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں تھا، پورے ایک مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول ہمیشہ سوچتے کہ کوئی وحی آ جائے، عائشہ کی برات ہو جائے اور میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دوں، صحابہ کے سامنے، لیکن کوئی وحی نہیں، پریشان ہوتے۔ کبھی حضرت عمر کو بلایا، پوچھا عمر تمہارا کیا خیال ہے، کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ کے رسول آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کی حرکت پر اللہ تبارک و تعالی متنبہ کرتا ہے، تو اگر عائشہ کوئی بدکار ہوتی یا بدکار ہونے والی ہوتی تو کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کی شادی پر اللہ تبارک و تعالی راضی رہتا، کوئی وحی نہ نازل ہوتی۔ اسی طرح حضرت عثمان سے، اسی طرح دوسرے صحابہ سے اللہ کے رسول پوچھتے رہے کہ عائشہ کے بارے میں کچھ ہے تمہارے خیال میں، کیا ہو سکتا ہے؟ تمام صحابہ نے برات کا اظہار کیا۔ جب صحابہ کا برات کا اظہار ہو گیا تو جو سوکنیں تھی ان کو بلایا، زینب بنت جہش کو بلایا جو عائشہ کے ٹکر کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حسن کے اعتبار سے اماں عائشہ کا حسن اور حضرت زینب بنت جہش کا حسن دونوں ایک تھا۔ ان کو بلا کے پوچھا کیا تم نے کوئی برائی عائشہ کی دیکھی ہے؟ سوکن ہونے کے باوجود بھی ایماندار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہوں کہ عائشہ کبھی یہ نہیں کر سکتی رضی اللہ عنہ، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کوئی سوچ نہیں، یقین نہیں، وحی نہیں اتری۔ علم غیب اگر اللہ کے رسول کو ہوتا تو اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی کو بلا کے پوچھا کہ علی تم بتاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالی اس نکاح پر آپ کو تنبیہ نہیں کیا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی بدکارہ کو آپ کی زوجیت میں کیسے دے گا؟ نکاح پر تنبیہ ہو جاتی تبھی کہ اللہ کے رسول آپ ان سے نکاح نہ کیجئے، بلکہ الٹا تو یہ ہوا تھا کہ نکاح پر آپ کو خوشخبری دی گئی تو وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ ان کی لونڈی تھی بریرہ، اماں عائشہ کی خدمتگار، ایک مرتبہ اس کو بلا کے تشویش کرنے لگے، تفتیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم نے کوئی برائی دیکھی ہے عائشہ سے؟ بریرہ نے کہا اللہ کے رسول برائی تو بہت دور کی بات ہے، سوائے معصومیت کے میں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ تو چھوٹی بچی ہیں ابھی، ان میں برائی کہاں ہے؟
میں تو ان کی سب سے بڑی برائی یہی سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی یہ روٹی کے لیے آٹا گوندتی تھی، گوندتی گوندتی نیند آ جاتی تھی تو سو جاتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی۔ یہی ایک چیز تھی جو میں نے دیکھا ہے۔ وہ تو معصومیت ہے پوری کی پوری، وہاں برائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حتیٰ کہ اس حد تک پریشان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ لوگوں مجھے اس سے بچاؤ۔ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ تھا، جس نے میرے گھر کے اندر بھی فتنہ برپا کر دیا، میرے گھر کے اندر بھی عائشہ کے لیے کیا الزام لگا دیا، کوئی ہے مجھے اس کے فتنے سے بچائے۔ اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ معلوم تھا اسی نے کیا ہے سب کے زبانوں پر لایا ہے یہ۔ یہاں تک کہ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس کا سر قلم کر دیتا ہوں ابھی، عبداللہ ابن ابی کا۔ لیکن مسئلہ پھر کیا ہے، قبائلی طور پر آ گیا۔ جس قبیلے کا یہ تھا، دوسرے قبیلے کے صحابی کہا کہ اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، یہ میرے قبیلے، اگر تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم یہ نہ کہتے، تو پھر دونوں میں لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش خاموش، چھوڑو اس بات کو۔ علم غیب ہوتا تو یہ سب ہوتا، یا علم غیب رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے؟ وحی نہیں آنے کی وجہ سے ہی، اگر علم غیب ہوتا تو ایک ہی منٹ میں کہتے کہ صفوان بن معطل اور اما عائشہ کے درمیان کچھ نہیں ہوا، ایک بات بھی نہیں ہوئی، وہ پوری رات چلتے ہوئے مجھے لے آ کے پہنچا دیے، مجھے پورا علم ہے، بس مسئلہ ختم ہو جاتا۔ نہیں، ایک مہینہ پریشان رہے، ایک مہینہ ایک صحابی سے دریافت کرتے رہے، اور ادھر اما عائشہ کی حالت یہ تھی کہ روتے 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 حالت خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ موت واقع ہو جائے گی۔ ادھر ام رومان اور صدیق اکبر آ کے کہتے تھے کہ بیٹی کچھ تو کھاؤ، کچھ تو پیو، اتنی بھی غمگین کیوں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ برات کا اظہار کرے گا، وہی بھیج دے گا، یا کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا۔ یہاں تک کہ مستقلاً یہاں پر میں کہ آ گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ام رومان کا بھی روتے روتے برا حال تھا، کہتی تو کیا کہتی، اپنی بیٹی کی کیا برات کا اظہار کرتی۔ اور ادھر معاملہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی صفائی کیسے دے سکتے ہیں؟ سب آدمی کہیں گے کہ ہاں جی تمہاری بیوی ہے اس بات سے تم صفائی دے رہے ہو۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ خیال یہی تھا کہ ہرگز بھی اس برائی میں اما عائشہ رتی بر بھی شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا۔ دیکھو یاد رکھو مسلمانوں، کتنے زیرک اور کتنے باریک مسائل ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی یہ مسائل پیش آئے، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے سمجھانے کے لیے۔ اس وقت صدیق اکبر کے گھر میں تھے اما عائشہ، یہ دوسری مرتبہ آ رہے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ یہ پورا واقعہ شروع ہونے کے بعد سے یہ دوسری مرتبہ تھی۔ پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ دیکھو، غلطی ہو جاتی ہے انسان کے ناطے، اگر کچھ ہو گیا ہو تو معافی کر لو، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں ضبط کا ایسا بندھن تھا میرے اندر، بات کرنے کی تو سکت نہیں تھی، رو 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 کے برا حال تھا، اور بات کرنے کی تو سکت ہی نہیں تھی کہ میں کیا جواب دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے کہا اماں سے کہ آپ جواب دیں، انہوں نے وہی کہا کہ بیٹی میں کیا جواب دوں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ جواب دیں میرے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کیا جواب دوں۔ جب دونوں جواب نہیں دیے تو اس وقت وہ رنج و غم کی کیفیت میں تھر تھراتی آواز میں اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بات ہے جو بالکل جھوٹ ہے اور وہ پوری معاشرے میں اڑائی جا رہی ہے، اگر میں حق کہوں تو میرے حق بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر میں غلط کہوں اور کہوں کہ میں زناکار ہوں یا میں بدکار ہوں تو سب لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو ایک غلط بات کی طرف منسوب کر سکتی ہوں؟ اس بات سے میں کچھ نہیں بولتی۔
یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اماں عائشہ بے انتہا رونے لگی، یہاں تک کہ دیکھا ام رومان اور حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل رہی ہے، وہی والی کیفیت ہو رہی ہے۔ صحابہ اچھی طرح پہچانتے تھے، جیسے ہی وہی اترنا شروع ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چینج ہوتا، جو چہرہ چینج ہوتا، اس کو پہچانتے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے آثار شروع ہوئے تو اب دونوں کے دل دھڑکنیں بڑھ گئی، پتہ نہیں کیا فیصلہ رب سے آنے والا ہے، کہیں عائشہ کی برات نازل ہوگی یا عائشہ غلط کار ٹھہرائی جائیں گی، کیا ہوگا؟ وہ ماں باپ کا دل رکھ کو سوچو کہ کیا ہوا ہوگا ان پر، کیا بیتی ہوگی ان پر۔ اور ادھر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا خوشی سے، کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات میں آیات اتار دی، پورے 16 آیات اتاری۔ سورہ نور کے اندر فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب علیم لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الظالمون۔ اللہ نے کہا کہ جیسے ہی یہ بات یہ لوگ جھوٹ گھڑ کے لے آئے، آپ لوگ مانے ہی کیوں؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جیسے ہی اماں عائشہ پر تہمت لگائی گئی اور یہ زبان پہ لفظ آیا تو کیوں مومنین اور مومنات نے فوراً نہیں کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ خیر کا معاملہ ہے، اماں عائشہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، تم نے یہ کیوں نہ کہا؟ جیسے سنتے ہی تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ تو صریح بہتان ہے حضرت عائشہ پر۔ صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑا گیا، مدح تو آیتیں 16 اتری، سزا بھی مقرر ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو جو عزت دی ہے، یاد رکھو، میری بہنیں میری مائیں بیٹھے سن رہی ہیں اور اس کے ذریعے بہت سے سنیں گے، یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی تہذیب ایسا نہیں ہے، کوئی کلچر ایسا نہیں ہے جو عورتوں کو اسلام نے عزت دی و عزت دیا ہو۔ پھر اس سے منہ موڑ کے جا رہی ہو؟ تمہیں تو عزت ہی عزت ملی، اتنی عزت دیا کہ کعبے کے پردے کی حرمت کے ساتھ تمہاری حرمت کو جوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی قیامت تک کے لیے اس واقعے کے بعد سورہ نور کے اندر کہ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ کوئی بھی پاک باز عورت پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے کہ وہ لوگ زنا کرتے دیکھے ہیں، یہ 4 گواہ ہونا ہے۔ اگر نہیں لائے، خالی تہمت لگائے اور ایویڈنس نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کو سزا ہے۔ خواتین کی عزت کی اتنی حرمت ہے اسلام میں، اگر کسی جاتی ہوئی لڑکی کو یا کسی عورت کو یا کسی بیوہ کو، کسی مطلقہ کو آپ دیکھتے ہیں چوراہے پہ بیٹھ کے اور باتیں بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ معلوم کیا جی کہاں جاتی انہیں، وہ اس کی آشنا کرنے جاتی، اب آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا۔ شریعت اسلامی قائم ہوگی تو اگر آپ ایویڈنس نہ دیں اور عورت کہے کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا اور ایویڈنس 4 گواہ نہیں لائیں گے تو پھر تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ قانون آج تک ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ اماں عائشہ کی اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتر گئی، اماں عائشہ کے معاملے میں مشہور ترین صحابی، محبوب ترین صحابی حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، لیکن ان کی زبان سے بھی نکل گیا تھا اس وقت، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا، اس واسطے ان کی زبان پہ سے بھی نکل گیا، ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے۔ اور اسی طرح مستہ صحابی جن کے بارے میں نے ابھی کہا، ان کی زبان سے بھی نکل گیا تھا کہ عائشہ بدکار ہیں، تو ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے۔
اور زینب بنت جہش کے بہن حمنہ بنت جہش، ان کی زبان سے بھی نکل گیا تھا، 80 کوڑے مارے گئے ان کو بھی۔ بڑے بڑے صحابی ہیں پورے۔ عورت کی حرمت و عزت جس طرح اسلام نے محفوظ کی ہے، کائنات کے اندر کہیں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کے 10% تک بھی پہنچ سکے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی، عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ ہم نے اسلام پڑھا ہی کہاں ہے؟ پڑھتے دیکھتے تو معلوم ہوتا عزتیں کہاں رکھ دی، کیا محفوظ مقام عطا کیا۔ آج بھی ہمارے زبانیں بڑے بے تکلف چلتے ہیں جی، گھر کے اندر بھی بہوؤں کے معاملے میں، غیروں کے معاملے میں بڑے بے دھڑک چلتے ہیں۔ جیسے ہی بہو کر کے لائے، پسند نہیں آئی یا جہیز اچھا نہیں ملا، ساس فوراً بولتے کس کے ساتھ ساتھ ہے کہ انہیں مل کو پہلے سے کتنے فونا کرتی رہتی۔ یاد رکھو یہ ایک جملے پر اگر وہ لوگ نہ لائیں 4 گواہ تو پھر تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، شریعت ہوتی تو نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ کہو تو پھر 4 گواہ لانا پڑے گا، نہیں لاؤ گے تو پھر 80 کوڑے کھانا پڑے گا۔ کیسے کیسے الزامات لگا دیتے بہوؤں کے اوپر، صرف اس واسطے کہ ان کو راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتے، بس اس واسطے۔ یا جس کے بارے میں رنجشیں ہوتی ہیں آپس میں، سہیلیوں میں یا آ کر آپس کے رشتہ داروں میں، فوری طور پر الزام لگا دیتے، کسی سالی کے ساتھ کیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، یا کوئی بھی معاملہ کوئی بھی رشتہ دار کے ساتھ، یا اپنے ہی بھی کیا ہے شوہر کے ساتھ، اس کا بھی چکر ہے اس کا بھی چکر ہے۔ چکر ہے تو پھر لانا پڑے گا 4 گواہ، اگر نہیں ہے تو پھر مار کھانا پڑے گا 80 کوڑے۔ یہ ہے عورتوں کی عزت، اتنا محترم ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ تھا ام رومان کا، اپنی بیٹی کے سلسلے میں۔ اسی واسطے میں نے بتایا تھا کہ عقیدہ جان لو کہ اگر یہ اتنا بڑا پرابلم 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے برداشت کیا، اس واسطے کہ اللہ کے رسول کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول فوری ایک ہی دن میں مسئلہ سالو۔ اللہ کے رسول کہتے کہ مجھے پورا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صفوان بھی پاک باز ہیں اور اسی طرح اماں عائشہ بھی پاک باز ہیں، جاؤ تم لوگ، کیا تم کو نہیں معلوم کہ مجھے علم غیب ہے؟ صحابہ پھر پریشان ہوتے ہی کیا ہے، پھر سوالات کرنے کی ضرورت پڑتی کیا ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت کرتی کیا ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو علم غیب ہے نا، آپ کو معلوم نہ کون سچا کون جھوٹا، مسئلہ ختم کیجئے۔ نہیں کہا کوئی صحابی نے۔ تو متفقہ تمام صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو سب کہتے نا اللہ کے رسول آپ مجھ سے تحقیق کیوں کرتے ہیں، آپ کو خود معلوم ہے، مسئلہ ختم۔ تو یاد رکھو یہ اہم ترین عقیدہ اس واقعے سے ملتا ہے، اور یہ اہم ترین زندگی تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد یہ چند سال ہی زندہ رہ سکی۔ یہ 5 نبوت میں 5 ہجری میں پیش آیا، 6-7 بعض روایتیں ہیں کہ 8 میں، بعض روایتیں ہیں کہ 9 ہجری میں انتقال کر گئی۔ میں نے شروعات میں جو واقعہ کہا تھا وہی ہے کہ انتقال پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے بہت غمگین تھے، اور ان کی خبر کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور خود کچھ دیر لیٹے رہے اور وہاں مغفرت کی دعا کی، اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر کوئی جنتی حور کو دیکھنا چاہے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھیے، آج ہفتے کی رات ہے، اس واسطے میں نے کچھ دیر زیادہ لے لیا ہے، اور ویسے بھی کچھ سوالات بھی آ گئے ہیں۔ سوالات کا کوئی سلسلہ رکھنے کا تو آئیڈیا نہیں تھا، اب آ گئے ہیں اور ریکویسٹ ہے، تو اس حساب سے میں نے سوچا کہ وہ سوالات بھی اسی ہفتے کی رات کو کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہفتے کی رات ہے، اللہ کی راہ میں دیں۔ مرکز کے تمام اخراجات جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو کچھ بھی انتظامات ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کے دیں۔ اتنی بڑی مجلس قائم ہوتی ہے کہ گزشتہ بار میں نے اعلان کیا تھا تو 13,000 روپیہ آئے تھے، کوئی ایک بندہ 13,000 ڈال دے سکتا تھا، تو پوری پبلک مل کے صرف 13,000۔ ماشاءاللہ اس سے پہلے کے اعلانات پر 50,000 60,000 کا بھی، کبھی کبھی 1 لاکھ کے قریب بھی جمع ہوا ہے۔
تو اللہ کی راہ میں دو بھائی، اللہ کی راہ میں دو، میری بلڈنگ بننے کے لیے یا میرا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. میں جب بھی پوچھتا ہوں بڑے حق سے پوچھتا ہوں، کیونکہ جو معاملات یہاں ہو رہے ہیں وہ خود آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اخراجات کہاں جا رہے ہیں. مرکز کے خالی اخراجات 60-70 ہزار کے قریب ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرے اور اخراجات بہت سے ہیں. تو آپ لوگ دل کھول کر ڈالیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے 700 گنا بڑا کر دینے والا ہے، یا 700 سے بھی زیادہ. تو پرس ہلکا کریں گے نہیں، وزن لے کے جائیں گے واپس سے. بولو نا بھائی، وزن ہی لے کو جائیں گے کہ ایسا جیسا لائے ویسا؟ ہاں نہیں، بولتے بھی نہیں نا، کم از کم بولے تو سکتے نا. نہیں بھائی ہلکا کر کو جاتا ہوں بھائی، بول سکتے نا. بولنے بھی ڈرتے ہیں، کہاں لے لوں گا کہ میں آپ کو نہیں آتا بھائی، میں لیتا بھی نہیں، میں تمہاری پرس بھی دیکھتا نہیں. ہاں دو، اللہ کی راہ میں دو. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت تراویح پڑھا سکتی ہے؟ کیا دیکھیے، عورت تراویح پڑھا سکتی ہے، لیکن صرف عورتوں کو. عورت تراویح پڑھا سکتی ہے لیکن صرف عورتوں کو. مرد کی قیادت، مرد پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک نمبر 2، مرد جس طرح امام آگے کھڑا ہوتا ہے صف سے، ویسے عورت تراویح پڑھاتے وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے، صف کے درمیان ہی کھڑا ہونا چاہیے. عورتوں کو عورت تراویح پڑھا سکتی ہے بالجماع، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی شہادت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی ہے. عورت قرآن حیض کے حالت میں تلاوت کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں تفصیل ہے. حالت حیض میں یعنی آ کر ماہواری میں تلاوت کرنا، یا آ کر چند معصور دعائیں، یا کوئی حافظہ عورت ہے اس کا پڑھنا، اس میں تفصیل ہے. علماء جہاں تک اجازت دیتے ہیں ان کو جو طالبہ ہے مخصوص ان کا کورس ہے، 10 جز یاد ہے، بھول جانے کا خطرہ ہے، 7 دن نہیں پڑھیں گے تو مکمل بھول جائیں گے، ایسا خطرہ ہے، تو وہ لوگ اس کی حفاظت کے لیے دورہ کر سکتے ہیں. اب رہا چھو کر پڑھنا ہے، یاد نہیں ہے، چھو کر پڑھنا ہے، تو ضرورت کے اعتبار سے گلوز پہن کر، طالبہ ہے یعنی مثلا کیا ہے، کوئی اسلامک یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اب اس کا امتحان تھا قرآن کا، اور اس حالت میں اسے ماہواری شروع ہو گئی، اب وہ ایگزام کے لیے تیاری بھی کرنا ہے، پہنچنا. ابن باز رحمہ اللہ اس واسطے ہی اس کا اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ گلوز پہنیں گی، گلوز پہن کر تیاری کریں گے مصحف کا، اور لے جا کر امتحان دیں گی. رہی بات عام عورتوں کی تو اس میں تلاوت سے احتراز کرنا چاہیے. یہ جو غلط مشہور ہو گیا ہے کہ سب پڑھ سکتے، سب نہیں پڑھ سکتے. ہاں وہ دعائیں جو قرآنی اذکار ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا کر پڑھ ہی نہیں سکتے، گلوز پہن کر پڑھ سکتے ہیں. کون؟ وہ طالبات جو حافظہ ہیں، یا وہ طالبات جو اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. عام خواتین حیض کے ایام میں تلاوت سے رکی رہیں گی، اذکار کی پابندی کریں گی، اور اسی طرح کوئی یاد ہے سورہ اس کی تلاوت بغیر چھوئے کر سکتی ہیں. لیکن گلوز پہن کر باقاعدہ تلاوت کے لیے بیٹھ جانا، یہ چیز علماء نے نہیں دی ہے، اس میں تفصیل ہے، یاد رکھیے. اور کوئی بھائی دو، ہماری مسجد کا سلسلے میں اب بالکل وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اوپننگ کا. الحمدللہ 20 رمضان جمعہ کو آ رہا ہے، اور اس جمعہ کے خطبے سے انشاءاللہ مسجد کی اوپننگ ہے. آپ تمام سے التجا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر جس خاکے پر ہوئی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ کشادہ راہ رکھی ہے، کشادہ جگہ رکھی ہے، اور نیچے کا جو فلور ہے وہ وضو خانہ اور اس کے علاوہ خواتین کا حال ہے. فرسٹ فلور پہ مکمل مسجد ہوگی اور سیکنڈ فلور پہ بھی مکمل مسجد ہوگی. ماشاءاللہ بہت 2 بڑے بڑے حال موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایکٹیویٹیز بھی ہم بہت جلد آپ کو اعلان کریں گے. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا بہت بڑا کے دیتا ہے. اس تعمیر کے تکمیل کے لیے ہم نے پیسے کم پڑنے پر انتظار نہیں کیا، لیکن ابھی بھی دراصل 30 لاکھ کا قرض باقی ہے. لوگوں سے لے کر ہم نے تعمیل مکمل کی ہے. میرے بھائیوں، یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس میں آپ اپنا پیسہ
پورے آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کی راہ میں لگائیں۔ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ فوری اشد ضرورت اب ہمارے تکمیل تو ہو گئی، لیکن قرض کے اعتبار سے تکمیل کی ہے ہم نے، تو 30 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسجد کے اماؤنٹ کو جو بھی دینا چاہیں وہ ڈونیشن میں سے دیں، یہی صحیح بات ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں، آج نہیں کل نہیں کبھی بھی لا کے دے سکتے ہیں، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دور میں دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔